یہ کہ جو تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے ڈیفینیٹلی اس وقت عوام بڑی داد دے رہی ہے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، وعدہ کیا، پورا کیا، مگر اس رپورٹ کے منظر عام پہ آنے کے بعد جو اپوزیشن کل تک عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا چاہتی تھی وہ بڑے تابڑ توڑ حملے ان کے اوپر کر رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ بچا لے جائیں گے۔ نہیں، کوئی نہیں چلنا چاہتی تھی، یہ ان کے پوسچر پہ نہ جایا کریں، ان کے عمل کو دیکھا کریں، ان کی گفتگو جو ہے وہ ہیں ستارے، جو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا، ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں، ان کے پوسچر پہ نہ جائیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بچا لے گا، کہتے ہیں رپورٹ کمیشن کے آنے کے بعد ایسا ہو جائے گا۔ فرانزک آڈٹ کا مطلب کیا ہے کہ تمام اس کی باریکیاں کھوج نکالی جائیں، فرانزک آڈٹ یہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ باریکیاں کھوج نکالی جائیں گی تو بہت سے لوگ خطرے میں ہوں گے۔ ایک تو اس رپورٹ کو جو آج دیکھا غور سے کچھ لوگوں نے، جن سے ہم نے بھی مشورہ کیا، تو پتہ کیا چلا کہ پنجاب میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے کہ جناب عثمان بزدار نے، چاہے پورا نام لے لیا آپ نے، صحیح لکھا، روز میں بھول جاتا ہوں، جناب عثمان بزدار صاحب نے جو سیکٹری مقرر کیے، اچھا، اور جو اپنا مقرر کیے کمشنر جنہیں نظام چلانا ہوتا ہے، ان کی ایوریج مدت کوئی 3-3.5 مہینے نکلتی ہے۔ کسی کو ٹک کے کام کر 3 مہینے تو چاہیے ہوتے ہیں وہ محکمے کے مسائل سمجھنے کے لیے، سٹاک لینے کے لیے، بندے سمجھنے کے لیے کون کیا ہے، اس کی حکمت عملی بنانے کے لیے، اس کی پیچیدگیوں کو اس کا ادراک کرنے کے لیے، اس کا پیٹرن کیا بنے گا، کام کس طرح ہوگا۔ میں آپ کو ایک بڑا اہم واقعہ بتاتا ہوں۔ جنرل حمید بگل بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے، لیکن جنرل اختر عبد الرحمان سے ٹیک اوور کیا افغانستان میں، گوریلا جنگ جاری تھی تو نقصانات بڑھ گئے۔ بڑی حیرت ہوئی، وہ بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے، بڑا پاپولر ہے، نقصانات کیسے بڑھ گئے؟ وہ جنگ کا پیٹرن بدلنے کو جو پیٹرن ایمرج ہوتا ہے نا، اٹ ٹیکس ٹائم۔ مقبول وہ بہت ہے جنرل حمید گل مجاہدین میں، لیکن وہ ٹائم لیتا ہے، تھوڑا وقت درکار۔ اچھا، اب آپ 3 مہینے میں تو ابھی اس نے محکمے کے مسائل سمجھے، خوراک کے کتنے سیکٹری بدلے؟ 1 سال انہوں نے بزدار صاحب نے 4۔ میں تو کل آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی نسیم صادق صاحب کہ پرفارمنس جہاں گئے، کوئی ملتان گئے، جنگ گئے، سیالکوٹ، جہاں کہیں ان کا نام سنا بہت بڑا ایک صاحب ہے، میں نہیں کبھی ان سے، میں دیکھا ہی نہیں، میں ان کی صورت ہی نہیں پہچانتا، جہاں کہیں نام سنا نسیم صادق صاحب بڑا کام کرتے ہیں، بڑا باکمال آدمی۔ یہاں نہیں ہو سکا، یہاں کیا ہوا، الٹا انہیں ذمہ دار قرار دیا گیا۔ تو ذمہ دار کیسے ہوئے وہ؟ غور کیجئے کہ بھئی چند مہینے ہوئے ہیں، چند مہینے کام کیا ہے۔ اچھا، اب خریداری، اچھا پورا سسٹم جو ہے آٹا خریدنے کا وہ ناقص ہے۔ ایک تو لوگوں کو ٹک کے بیٹھنے دیا جاتا ہے، ایک ڈائریکٹر فوڈ جو ہے اس کی ڈسکریشن ہے کس کو کتنے گندم دے گا، وہ کل میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ اچھا، یہ نیچے سے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جو ہے، ضلع سے لے کے اوپر تک، اور آج مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہے وہ اس کا تعلق محکمہ تعلیم سے تھا۔ محکمہ تعلیم والا لیپوٹیشن پہ کیسے آ گیا؟ یہ ایک کام ہے جس کو سیکھنا سمجھنا پڑتا ہے۔ اتنی فلور ملے ہیں، اتنی چکیاں ہیں، اتنا آٹا درکار ہے۔ ڈیپوٹیشن پہ آنے والے بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، نہیں، وہ ڈیپوٹیشن پہ آتے کیسے ہیں؟ وہ طریقہ کاری سمجھ نہیں آتا لوگوں کو۔ دیکھیں نا، وہ آتے کیسے ہیں؟ اچھا، کل جیسے ایکسپلین کیا تھا، بھئی گندم تو بہت ہے، اب آپ نے گندم ضائع آپ کی کیسے ہوتی ہے؟ افغانستان سے آتے ہیں لوگ، سستی قیمت پہ خرید کے لے جاتے ہیں، سینٹر کمزور ہے، وہاں کوئی مرکزی حکومت تو نہیں ہے۔ اس کا ایک حل ہو سکتا ہے اگر ماہرین اسے اپروو کریں، حکومت اگر اس پہ غور کرے، گندم خریدے ساری پاسکو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ علاء الدین خلجی کے زمانے سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ حکومتیں گندم خریدتی ہیں تاکہ لوگوں کو بحران پیدا نہ ہو، ورنہ ہندوستان میں علاء الدین خلجی سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بائی دی اینڈ آف ایئر قیمتیں 2-3 گنا ہو جاتی تھی۔ صحیح۔ اب پاس کو گندم خرید لے اور افغانستان سے جو خریدنا چاہتا ہے اس کو دے دے، جو خریدنا چاہتا ہے اس کے سٹور بن سکتے ہیں، اس کے پشاور میں بھی سٹور بن سکتا ہے، ایون بارڈر ایریاز میں بھی بن سکتے ہیں، کوئٹہ میں بھی بن سکتے ہیں، لاہور میں بھی، جو خریدنا کار کی ہے نا جس کو اپنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ہر نہیں، دیکھ کوئی طریقہ کار تو آپ کو وضع کرنا پڑے گا نا کہ وہ گندم جو خریدتے ہیں بجائے سمگلنگ کے تو باقاعدہ ٹریڈ کی شکل وہ کیوں اختیار نہ کرے، وہ لے جائیں وہاں پہ۔
اور دیکھیے کرائسس اب کیا ہوا ہے, اب تو کرائسس اتنا بڑا ہوا ہی نہیں. آپ کو یاد ہے 97 میں کیا ہوا تھا؟ شیئر کیجیے. جناب والا 97 میں فلور مل والوں نے بنا کے گروپ تو نون لیگ کو سپورٹ کیا, نومبر 96 میں الیکشن میں 97 میں ٹیک اوور کیا, خوب پیسے دیے اور نون لیگ جو 2/3 اکثریت لے کے آ گئی. تو انہوں نے ان کو فیور کیا دی کہ گندم کی ساری ریسٹرکشنز ختم کر دی بین الصوبائی. اور آٹے کا یہ برا حال تھا, مجھے یاد آیا میں اس زمانے میں پختونخوا گیا, ثوابی ایک جگہ ہے اس میں کہ قصبہ پنج پیر میجر عامر صاحب کی وجہ سے اور ان کے بزرگوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے. تو وہاں لوگ اس قدر چیخ و پکار کر رہے تھے, کچھ گالیاں بھی دے رہے تھے. ایک فقرہ کراچی سے لے کے پشاور تک چترال تک سننے میں آتا, شیر آٹا کھا گیا, شیر آٹا کھا گیا. 1 مہینہ یہ حال رہا. اور یہ شہباز شریف صاحب کس منہ سے کہتے ہیں کرائسس, یہ تو کرائسس جو ہے فٹافٹ مینیج ہو گیا, لیکن سسٹم ناقص ہے. ایک سٹیل کا فریم بنایا تھا سول سروس کا انگریز نے کہ جو ان سب چیزوں کی نگہداشت کرتا تھا, وہ رفتہ رفتہ کیسے تباہ ہوا. یعنی کہ Should I talk about it? بات کروں اس میں؟ جی ضرور کیجیے. دیکھیے سول سروس کی حالت تو بتدریج خراب ہوتی گئی. اس ملک کو شروع میں سول سروس نہیں سنبھالا, کہا جاتا ہے اور قائد اعظم نے کہا تھا کیا کیسے اچھے لوگ تھے, یعنی جو لوگ بہت پہلے کے تھے جن کے ہم نے قصے سنے ہیں ان کو تو چھوڑیں. میں غلام اسحاق خان سے ملا, میں اجلال حیدر زیدی سے ملا, فضل الرحمان پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے ان سے ملے. ان کی معلومات پہ, ان کی معاملات پہ, گرفت پہ, ان کی مطالعے پہ انسان ششدر رہ جاتا تھا, ان کی سلیقہ مندی پہ. اور کسی پہ کوئی ان میں سے داغ نہیں, جن لوگوں کے میں نے نام لیے کوئی داغ نہیں تھا. غلام اسحاق خان صاحب کہتے تھے اپنے بیوہ سے کہ ان کے داماد آتے تھے نا ملنے کے لیے, ایک صاحبزادہ تھا, 5 ان کی صاحبزادیاں تھیں, ان سے کہو ایوان صدر کے ٹیلی فون استعمال نہ کریں. اچھا. صاحبزادے جو تھے وہ آتے تھے, کوئی کام کہتے تھے سیکرٹری سے ڈرتے ڈرتے, تو وہ کہتے تھے صاحبزادے سے کہو پیسے دے. اور کہاں کام کرتے؟ پاکستان کے صدر کا بیٹا کیا کام کرتا تھا, ہارون اس کا نام تھا. مڈل ایسٹ میں جو سب سے مشکل کام ہے آئل رگ پہ کام کرنا, جس میں 15 دن کام کرنے پہ کیسی دھوپ ہوتی ہے, 15 دن کی چھٹی ملتی ہے, کبھی اس کی سفارش نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے. اور جب دیتے تھے نا خان صاحب پیسے کوئی چیز خریدنے کے لیے, ایک زمانے میں سگریٹ پیا کرتے تھے, جب وہ واپس لے کے آتے تھے تو گن لیتے تھے کتنی بھی اتنی چونیاں اور اتنی دونیاں ہیں. یہ وہ لوگ تھے. یہ وہ لوگ قائد اعظم نے فرمایا سیاستدان آتے جاتے رہیں گے, سول سرونٹ سے آپ نے ملک چلانا ہے. سول سروس نے ملک چلانا تھا, آپ نے کوئی غیر قانونی حکم تسلیم نہیں کرنا. جب یہ ساری چیزیں تباہی کیسے ہوئی؟ تباہی کیسے ہوئی؟ سول سرونٹس ہیں جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے, سیاستدان تو آتے جاتے رہیں گے, مگر اب وہ سول سرونٹس تو نہیں ہمیں نظر آتے. ان سول سرونٹس نے اس ملک کو سنبھالا جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, جو خالی ہاتھ تھا. یعنی ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس ذمہ داریاں تو تھیں, وسائل کوئی نہیں تھے. وہ نواب بہاولپور نے, اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے بڑا انہوں نے 6 مکان دیے, 2 وہاں پیلس دیے, آپ نے 2 بڑے بڑے پیلس دیے کراچی میں, وہ دے دیے, اور 6 مرسیڈیز کاریں دے دی, جس میں ایک پہ قائد اعظم ٹریول کرتے. قائد اعظم نے انہیں محسن پاکستان کہا تھا, اور قائد اعظم کا کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. قائد اعظم یوں ہی نہیں کہ ایک لفظ سوچ سمجھ کے بولنے والے آدمی تھے, زندگی میں ایک لفظ بھی شاید کبھی فالتو کم ہی بولا ہوگا. جی. اس وقت سول سرونٹس نے اس ملک کو چلایا. اس سول سروس کو کس نے تباہ کیا؟ یا خان آدمی نکالے جو اسے پسند نہیں تھے, کہا جاتا کرپٹ ہے. میں اس وقت جرنلزم میں تھا, پسند ناپسند کا آغاز ہو گیا. ہاں اس میں ہوں گے شاید کچھ کرپٹ بھی ہوں گے, لیکن یہ کہ گرفت قائم کرنا مضبوط تھا. سول سروس زیادہ مضبوط تھی ملٹری سے, سول سروس کا رول زیادہ تھا. سول سروس میں سے لوگ اس ملک کے صدر بنے, غلام محمد بنا, سکندر مرزا بنا. سول سروس کی اتنی گرفت تھی, چودھری محمد علی بنا, 3 وزیر اعظم بنے. یہ کیسے ہوتا گیا؟ سول سروس کو کمزور کرتے گئے حکمران. یا خان نے نکالے بندے, وہ روتے تھے, ہم ان کی پریس کانفرنسوں میں جاتے تھے,
کہ جی کوئی تحقیقات ہونی، یہ یک طرفہ، یہ کیسے نکال دیا کہ ماشاء اللہ کے آرڈر کے تحت نکال دیا. انہوں نے کتنے نکالے بھٹو صاحب نے؟ 1400 آدمی. 1400 وہ بھی پسند بھیا ناپسند قلم پہ. سول سرونٹ برطرف کر دیے. اور برطرف کیسے کیے؟ بطور چیف مارشل انہوں نے ٹیک اوور تو بطور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے کیا تھا نا. اور اسی بیس اور کے انہوں اوپر نے ایک 1400 فکرہ لوگ کہا، نکال دیا. رویداد خان اللہ ان پہ کرم فرمائے، رویداد خان جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بھٹو کو یہ کہتے سنا، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہوتے تھے بکار صاحب، بکار لیونگ اینڈ اللہ ولنگ آئی ول سارٹ آؤٹ دا بیوروکریسی. بیوروکریسی کا بیڑا ہی غرق کر دیا، انڈسٹری کا بھی خیر کر دیا بھٹو صاحب نے. اب ان کا پروپیگنڈا اتنا ہے، وہ لگتا ہے بڑے نجات دہندہ تھے. انہوں نے اچھے کام بھی کیے، خیر ایڈمی پروگرام بنایا، انہوں نے آئین بنایا، انڈیا سے علاقہ واپس لیا. اب بولی لیکن وہ تو ہر ایک کے کریڈٹ میں وہ تو ہر جو کچھ نہ جو ان کچھ کی آتا خوبیاں جائے ہیں تو گا. اس سے انکار ہے.